بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، 8 فروری 2024 کا الیکشن کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ، صرف 2 دن بچے ہیں۔ 8 فروری کو پولنگ ہوگا اور پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ گجرات کے کس حلقے سے کون فاتح ہے اور شکست کس کس کا مقدر بنی۔ آپ کی فرمائش پر پیش خدمت ہے صوبائی حلقہ پی 29 کڑیاں والا ٹانڈا۔ جی ناظرین، اس حلقے کا ایکسکلوزیو تجزیہ پیش خدمت ہے اور تاریخ کے آئینے میں کہ ماضی میں یہاں سے کون کون سی نامور شخصیات کتنی بار ایم پی اے رہ چکی ہیں اور اب مقابلہ کس کے بیچ ہے۔ جی ناظرین، اور یہاں ذکر ہوگا پی ٹی آئی کی ایک خاتون امیدوار ہیں جو اس گھرانے کی پہلی بار خاتون ہیں جو براہ راست انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ جی ناظرین، ذکر ہے آج حلقہ پی 29 کا، اور 1985 میں ناظرین یہ حلقہ پی 25 اس کا الیکٹورل نمبر تھا، اور یہاں 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں نوابزادہ خاندان کے نوابزادہ مظفر علی خان بلا مقابلہ ایم پی اے منتخب ہو گئے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ چودھری برادران اور نوابزادگان کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی بھی بلا مقابلہ ایم پی اے بنے اور نوابزادہ مظفر علی خان بھی ایم پی اے منتخب ہوئے۔ 1988 میں جب جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوئے تو یہ حلقہ پی 92 ہو گیا۔ جی ناظرین، اور یہاں ایک بار پھر بڑا گھمسان کا رن پڑا اور نوابزادہ غضنفر علی گل انہوں نے اس حلقے سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر چودھری غلام سرور بھوج کو شکست دے دی۔ بڑا ہی کانٹے دار مقابلہ ہوا اور چند ووٹوں سے نوابزادہ غضنفر علی گل جیتے۔ غلام سرور بھوج نے یہاں سے دوبارہ گنتی کی درخواست دی اور دوبارہ گنتی میں بھی نوابزادہ غضنفر گل ہی فاتح قرار پائے۔ 1990 کے الیکشن آگئے ناظرین، اور اب کی بار چودھری غلام سرور بھوج نے نوابزادہ مظہر علی خان کو شکست دے دی، اور اس کے بعد پھر 1993 کا الیکشن آیا تو اب کی بار ناظرین نوابزادگان کو فتح ملی، کیونکہ نوابزادہ غضنفر علی گل نے ایم این اے کا الیکشن لڑا اور نوابزادہ مظہر علی خان نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا، تو یہ دونوں کامیاب ٹھہرے۔ یوں غلام سرور بھوج کو ایک بار پھر شکست ہو گئی۔ جی ناظرین، اس کے بعد الیکشن آتا ہے 1997 کا، اور 97 کے الیکشن میں ایک بار پھر کم بیک کیا چودھری غلام سرور بھوج نے، اور انہوں نے ایک بار پھر نوابزادگان کو شکست دے دی۔ اس کے بعد چودھری غلام سرور بھوج تحصیل ناظم گجرات بھی بنے، اور پھر ان کے خلاف جو مقدمات تھے اور اس کے نتیجے میں ان کو سزا ہوئی، وہ جیل چلے گئے۔ جی ناظرین، اب الیکشن آ گیا 2002 کا۔ اب 2002 میں یہ حلقہ پی 108 قرار دیا گیا۔ یہاں سے چودھری سعادت نواز اجنالہ، جو کہ بڑے ہی دیرینہ قریبی ساتھی ہیں چودھری وجاہت حسین کے، چودھری برادران کے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چودھری سعادت نواز کے والد چودھری نواز اجنالہ چودھری ظہور الہی کے دستے راست تھے، اور ماضی میں وہ یہاں سے 1970 کی دہائی کی بات ہے کہ چودھری نواز اجنالہ اس حلقے سے ایم پی اے منتخب ہوئے۔ اور ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ چودھری ظہور الہی کو گجرات میں جو سیاست میں کامیابی ملی نوابزادہ خاندان کے مد مقابل، اس میں ایک بڑا کردار چودھری نواز اجنالہ کا تھا۔ جی ناظرین، اور 2002 میں چودھری سعادت نواز اجنالہ پر نوابزادگان نے اعتراض دائر کر دیا اور ڈگری کا۔ پھر چودھری برادران نے خالد اصغر گھرال، جو کہ ایک نوجوان ایڈوکیٹ، اور ممتاز دانشور چودھری اصغر گھرال کے صاحبزادے تھے، ان کو ٹکٹ دیا کاف لیگ نے۔ یہاں سے اس حلقے سے پی 108 سے خالد اصغر گھرال نے نوابزادگان کو ایک بار پھر شکست دے دی، اور پھر ناظرین 2008 کا الیکشن آیا تو ایک بار پھر خالد اصغر گھرال کے پاس یہ ٹکٹ تھی، اور وہ دوسری بار بھی یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب رہے۔ 2013 کا الیکشن آ گیا، اور اب کی بار ناظرین 2013 میں خالد اصغر گھرال کی بجائے چودھری برادران نے کاف لیگ کی ٹکٹ چودھری سعادت نواز اجنالہ کے بھائی چودھری شجاعت نواز اجنالہ کو دی، جن کے مد مقابل نوابزادہ غضنفر علی گل کا جوان سال بیٹا نوابزادہ حیدر علی مہدی وہ ایم پی اے کا امیدوار تھا،
اور یوں نوابزادہ خاندان نے حیدر علی مہدی نے 2013 کے الیکشن میں اس حلقے سے چودھری شجاعت نواز اجنالہ کو شکست دے دی۔ اب ناظرین 2018 کا مارکا آیا تو یہاں سے ایک بار پھر ٹکٹ جو ہے وہ چودھری برادران نے چودھری شجاعت نواز اجنالہ کو دی جی، اور اس بار 2018 میں گجرات کی سیٹوں پر کاف لیگ کے امیدواروں کے مد مقابل پی ٹی آئی کی ایک یوں کہہ لیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نام دے لیں کہ امیدوار نہیں تھے، مارجن گیا اور چودھری شجاعت نواز اجنالہ نے نوابزاد گان کو شکست دی اور یوں وہ ایم پی اے منتخب ہوئے اور ایک طویل 1970 کی مدت کے بعد اس خاندان میں دوبارہ ایم پی اے شپ واپس لوٹی۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں 2024 کی۔ بڑا ہی دلچسپ مارکا ہے۔ خالد اصغر گھرال کو کاف لیگ نے ٹکٹ جاری کیا اور چودھری شجاعت نواز اجنالہ نے بغاوت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لیا، اور لیکن خود وہ الیکشن کے کاغذات جمع نہیں کروا سکے، گرفتاری ہو گئی تھی ان کی، تو انہوں نے اپنی اہلیہ عافیہ نورین کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دلوا دیا اور پی ٹی آئی نے ان کو نامزد کر دیا۔ جی ناظرین، اور نوابزادہ خاندان نے ایک بار پھر حیدر علی مہدی کو اس حلقے سے اتارا ہے اور اب اس کا الیکٹورل نمبر پی پی 29 ہے۔ جی ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں امیدواروں کی ورتھ کیا ہے، مقابلہ کس کے بیچ ہے اور کیا سرپرائز کون سا امیدوار دے سکتا ہے۔ ناظرین، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے تجزیہ رکھتا ہوں کہ چودھری خالد اصغر گھرال جب ابھی 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی تیاری کر رہی تھی الیکشن کی، عمران خان ٹکٹیں جاری کر رہے تھے، تو یہاں ایک بار پھر چودھری شجاعت نواز اجنالہ اور خالد اصغر گھرال سعادت نواز کے بیچ بڑی جنگ ہوئی، جلسے جلوسوں میں ایک دوسرے کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کی گئی اور پھر خالد اصغر گھرال نے اپنی الیکشن مہم شروع بھی کر دی۔ تو اب جب دوبارہ رجوع کیا چودھری وجاہت حسین نے کاف لیگ کے ساتھ، چودھری شجاعت حسین کے ساتھ، تو پھر کاف لیگ نے ٹکٹ خالد اصغر گھرال کو جاری کی ہے، اور اب پوزیشن کچھ یوں ہے کہ ان کے موسیٰ الہی کے ساتھ ظاہر ہے وہ پینل میں ہیں، جلسے بڑے بنیادوں پر ہو رہے ہیں، اکٹھ بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہاں جو مقامی صحافی ہیں اور جو لوگ سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں ان سے میرا رابطہ ہوا تو ناظرین ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حلقے میں اس بار خالد اصغر گھرال کی پوزیشن اتنی مستحکم نہیں ہے جتنی کہ 2002 اور 2008 میں تھی، ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نوابزادہ حیدر علی مہدی کے بارے میں ناظرین یہ رائے ہے کہ ان کی الیکشن مہم بہت کامیاب جا رہی ہے، نوابزادہ خاندان نے 2018 کی شکست سے بہت کچھ سیکھا ہے، اب وہ جم کر محنت کر رہے ہیں حلقے میں اور ناراض سنگی ساتھیوں کو منا بھی رہے ہیں اور ان کے بھی جلسے بڑے دھڑلے کے اور کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ روایتی سیاستدانوں اور بڑے دھڑوں کے مد مقابل چودھری شجاعت نواز اجنالہ کی اہلیہ کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے۔ پچھلے دنوں خبر گرم تھی کہ چودھری سعادت نواز اجنالہ، جن کو بڑا ہی قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے چودھری وجاہت حسین کا، وہ ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور کوئی بڑا اعلان کریں گے۔ گمان غالب یہی تھا کہ شاید وہ دستبرداری کا اعلان کر دیں گے کہ عافیہ نورین جو ہیں وہ چودھری خالد اصغر گھرال کے حق میں دستبردار ہوتی ہیں، لیکن ناظرین اندر کی خبر یہ ہے کہ چودھری شجاعت نواز اجنالہ نے اس قسم کی کوئی بھی بات ماننے سے قطعاً انکار کر دیا ہے اور وہ الیکشن کمپین جاری رکھے ہوئے ان کے عزیز و اقارب، ان کے بھائی اور ان کی اہلیہ عافیہ نورین کی۔ اب ناظرین یہاں سے چودھری زبیر ٹانڈا بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے امیدوار تھے اور اسی طرح سے حمید بٹ ہیں کڑیاں والا کے، دیرینہ ایک سیاستدان ہیں، وہ بھی امیدوار تھے، لیکن ٹکٹ نہیں ملا، ٹکٹ عافیہ نورین کو مل گیا۔ زبیر ٹانڈا الیکشن سے دستبردار ہوئے اور عبدالحمید بٹ کے بارے میں خبر یہ ہے کہ انہوں نے عافیہ نورین کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ لامحالہ اس سے عافیہ نورین کی پوزیشن اور زیادہ مستحکم ہوئی ہے۔ اور ناظرین اب جو بڑی قرابت داریاں تھیں چودھری برادران کے ساتھ، ایک دیرینہ برسہ برس کا ساتھ تھا، لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ اجنالہ خاندان وہ صرف اپنی امیدوارہ کی کمپین نہیں چلا رہے بلکہ اب وہ کھل کر اور ڈٹ کر جی ناظرین چودھری حسین الہی کی مخالفت بھی کرنے لگے ہیں۔ یہ خبریں ہیں اس علاقے سے، اختلافات اس حد تک جا چکے ہیں۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو تو بالکل کوئی کھل کر مہم چلانے نہیں دی جا رہی، وہ کوئی جلسہ جلوس روایتی انداز میں، کوئی اکٹھ، کوئی کارنر میٹنگ تک نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وہ جا کے ڈور ٹو ڈور ووٹ بھی نہیں مانگ سکتے۔ دوسری جانب کاف اور نون کے لیے کھلم کھلا
आजादी है इलेक्शन मुहिम की लाओ लश्कर के साथ। अब इस सूरत में आफिया नूरीन खातून हैं, कंपेन जाहिर है उनके घर के मर्दों ने चलानी है, तो वो उस अंदाज में मुहिम नहीं चला पा रहे। लेकिन शुनीद ये है कि इस हल्के में जिस तरह बाकी पूरे पाकिस्तान में गूंज है पीटीआई के उम्मीदवारों के हक में, जो फिजा है साजगार है, और पीटीआई का वोटर और सपोर्टर कहा जाता है कि खामोश वोटर है, वो निकलेगा 8 फरवरी को। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल को देखा जाए तो यहाँ भी पीटीआई के उम्मीदवार की पोजीशन अच्छी खासी है और वोटर जो है वो पुरजोश है। लेकिन इसका दारो मदार किस बात पर है कि अगर 8 फरवरी को पोलिंग साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना होती है और कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हो जाती, और मजीद ये कि पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को अगर बैठने दिया जाता है, तो फिर लामहला नाज़रीन कहा जा सकता है कि एक खातून जो है वो टक्कर दे सकती हैं बड़े ख़ानदानों को। और नाज़रीन, यहाँ मवासना ये भी किया जा सकता है कि अगर पीटीआई का वोट बैंक तसव्वुर कर लें 50% है इस हल्के में, क्योंकि माजी में चौधरी शुजात नवाज अजनाला फाते रहे हैं, तो जो 50% इसके मुखालिफ वोट है वो किसके बीच बटेगा, तकसीम होगा? जी बिल्कुल, खालिद असगर गुराल और नवाबजादा हैदर मेहदी। और नाज़रीन, फिर इस सूरत में फ़ायदा और मार्जिन किसको मिलेगा? पीटीआई की उम्मीदवार जो हैं यहाँ से आफिया नूरीन, उनको ही फ़ायदा मिलता नज़र आता है। लेकिन नाज़रीन, अगर इस फैक्टर को एक लम्हे के लिए ये मान लिया जाए कि पीटीआई को किसी सूरत भी आगे आने नहीं दिया जाएगा, उनको किसी सूरत भी इस इलेक्शन में इन नहीं रहने दिया जाएगा, तो फिर दो ही पहलवान बचते हैं जो अखाड़े में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आते हैं, नवाबजादा हैदर अली मेहदी और चौधरी खालिद असगर गुराल। तो नाज़रीन, उस इलाके की जो आवाज़ है वो ये है कि अब की बार खालिद असगर गुराल की पोजीशन कदरे कमज़ोर है, नवाबजादा हैदर मेहदी आगे हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रख दी है हल्का पीपी 29 की। देखना यह है कि 8 फरवरी का सूरज यहाँ से किसकी फतह की नवीद लेकर तुलू होता है। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। सलामती हो, अल्लाह हाफिज़।